اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں خیالوں میں تیرا نور سپے گر چمکے، یوں خیالوں میں تیرا نور سپے گر چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے۔ آپ کا نام محمد ہے مبارک اتنا، آپ کا نام محمد ہے مبارک ایسا، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے۔ ساری دنیا میں ایک ایسا بھی ہنسی گزرا، ساری دنیا میں ایک ایسا بھی ہنسی گزرا، جس میں چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے، جس میں چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ میرے سرکار کی کملی میں ہے جلوہ اتنا، ہاں میرے سرکار کی کملی میں ہے جلوہ ایسا، روز محشر ساری امت کا مقدر چمکے، اور میرے سرکار یہ محسن ادنا غلام تیرا، ہاں میرے سرکار یہ محسن ادنا غلام تیرا، شفاعت مل جائے تو اس کا مقدر چمکے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے پیارے بچوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ ایک مجلس میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع کہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ربیع الاول مہینے میں اور آپ جمع ہیں. کتنی دیر مجھے بولنا ہے مولانا عثمان صاحب؟ کتنا بولنا ہے؟ کیونکہ آپ کی یہ گھڑی تو ابھی سے میرا ٹائم ختم کر رہی ہے. ہمیں چوکا کہ 9 میں 5 کم اب سے ہو گئے تو شروع بھی نہیں کیا اور 9 بج گئے. خیر، میری بشاشت پر ٹھیک ہے. اللہ ہمارے مولانا عثمان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میں تو یہاں بہت دیر سے آ گیا اور یہ اس کی دکان سے گزرا، میرے کو چائے پینے کی طلب ہوئی تو اس کی دکان سے گزرا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ نہ، ممو کی دکان پہ نہیں رکنے کا ورنہ یہاں ٹریفک جم جائے گی. پھر یہاں آیا اور یونس کو کہا میرے کو چائے پینا ہے تو 7:15 بجے چائے مانگا تھا. 1 گھنٹے کے بعد میرے کو چائے ملی یہاں پہ. اللہ ہماری پوری اونچی مسجد نا، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. آمین، بولو آمین. ربیع الاول مہینہ ہے میرے پیاروں، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ. اللہ کی قسم یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. اور بولو ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک. بولو ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر. میں کہتا ہوں ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی، کیونکہ آئے، ہمارے نبی آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں نظر آئی، برکتیں نظر آئی، زمین کے اوپر مغفرتیں نظر آئی، زمین کے اوپر اسلام، ایمان، شریعت نظر آئی. اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر نظر آیا. تو آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک. لیکن میرے پیارو، ابھی ہم جو جمع ہیں نا، 2-3 باتیں کر کے بات ختم کرنا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات میرے دوستو، ربیع الاول مہینہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور یہ یقین بنانا ہے کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ. اب جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ. اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی کرنے والا کون؟ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بچہ سب سے پہلے کیا بولے گا؟ پاپا بولے گا، ممی بولے گا،
یا اللہ بولے گا. اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب پہلی مرتبہ وہ ممی بولتا ہے یا پہلی مرتبہ پاپا بولتا ہے یا پہلی مرتبہ اللہ بولتا ہے. اسی ربیع الاول میں ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی کی پیدائش مبارک ہوئی. تو ہمارے نبی سب سے پہلے کیا بولے؟ سب سے پہلے ہمارے نبی کیا بولے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے جس میں علماء نے الگ الگ باتیں بتائی ہے، لیکن سب سے معتبر بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. سب سے پہلا جملہ جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، آپ سب میرے ساتھ میں پڑھو گے. اللہ اکبر کبیرا، بولو اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بولو سبحان اللہ. سب سے پہلے ہمارے نبی نے کس کی تعریف کی؟ اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کون ہے؟ بولو اللہ. سب سے زیادہ تعریف کس کی؟ بولو اللہ. سب سے بڑا پاک کون؟ اللہ. صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ. تو شروع میں توحید، بولو پیدا ہوتے ہی ایک اللہ، بولو لا الہ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آپ کی برکت سے بات یاد آئی کہ اگر اللہ پر یقین ہو جائے نا، ہمارا یقین نہیں ہے صحیح میں اللہ پر یقین نہیں، ورنہ اللہ پر یقین ہو جائے نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. آج لوگ بڑے پریشان ہیں، دکان نہیں چلتی، لاک ڈاؤن کا معاملہ آیا، اور ابھی بہت کاروبار کا معاملہ ہے. کیوں کہ ابھی دیوالی کا بھی معاملہ ہے، نوراتری کا بھی معاملہ، اسی طرح رمضان میں رمضان کا معاملہ ہے، عید کا معاملہ. میرے پیارو، یہ ہم سیزن ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی سیزن میں میرا کاروبار ہوگا، کون سی سیزن میں میرا دھندا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یہ سیزن کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے، سیزن کچھ بھی نہیں. اللہ کا بن جا، اللہ خود روزی پہنچاتے رہیں گے. روزی پہنچانے والا کون؟ میں نے ساتھ میں بولا روزی پہنچانے والا کون؟ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا چوڑا کاروبار اور بہت مالدار تھے. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سننا، حضرت عثمان بڑے مالدار تھے. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ کل آپ کی اور صحابہ کی دعوت ہو جائے، کھانے کی دعوت ہو جائے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے صحابہ؟ کہا جتنے بھی آنا ہو، بس آپ کے ساتھ جتنے صحابہ آ جائے سب کی دعوت ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کل ہم کھانے پر آ جائیں گے. بولو کھانے پر کھا جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ آئیں گے نہیں، میں ہی آپ کو لینے آؤں گا اور کھانے کے بعد میں ہی آپ کو چھوڑنے آؤں گا. بولو سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں مہمان کا ادب، کہ میں خود آپ کو لینے کے واسطے آؤں گا، آپ کھانا کھائیں گے، میرے گھر میں کھانا تناول فرمائیں گے، اس کے بعد پھر میں خود ہی آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں. دوسرے دن وقت موعود پر، موعود یعنی جو وقت طے کیا گیا تھا اس وقت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار، صحابہ کرام تیار، چلو حضرت عثمان کے گھر جا رہے، کھانے کی دعوت ہے. بولو کھانے کی. لیکن جب حضرت عثمان لے کر چلے نا ہمارے نبی کو، اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی چل رہے ہیں، بولو ہمارے نبی کے مبارک قدم چل رہے، اور حضرت عثمان قدم گن رہے. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یعنی قدم گن رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو ہمارے آقا ساتھ نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں چل رہا ہوں، میرے قدم مبارک تمہارے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس میں قدم گننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ گھر پر تو چلے. چلو گھر پر گئے، کھانے کی دعوت بولو مکمل ہوئی. جب ہمارے نبی واپس آنے لگے تو حضرت عثمان اللہ کے رسول ٹھہرو میں آپ کو گھر تک چھوڑنے آؤں گا. اور جب ہمارے نبی پھر چلنے لگے تو حضرت عثمان نے پھر گننا شروع کیا، ایک ایک قدم مبارک کو گننا شروع کیا، 1 2 3 4، جس کو عربی میں کہتے واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، اور گنتے گنتے گئے. جب گھر پر پہنچے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان ذرا وجہ تو بتا،
کھانا تو آپ نے کھلایا، دعوت ہو گئی، لیکن یہ جاتے وقت بھی قدم اور آتے وقت بھی قدم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، وہ میرے گھر پر آئیں گے، ان کا مبارک قدم میرے گھر پر آئے گا، اللہ میرے گھر کو منور بنا دے گا، اللہ میرے گھر کو روشن بنا دے گا۔ لیکن میں نے اللہ سے سامنے یہ بات رکھی، جتنے قدم لے کر آئیں گے اور جتنے قدم سے واپس جائیں گے، سب قدموں کو ملا کر جتنے قدم ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں گا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میرے نبی اتنے قدم ہوئے، اتنے غلام۔ یہ دعوت میں حضرت علی بھی تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ پر بھروسہ۔ کون تھے دعوت میں؟ حضرت علی بہت قریب تھے، بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریب تھے۔ گھر میں آئے اداس بیٹھے، بیوی کون؟ حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے آپ اداس کیوں ہیں؟ آج تو کھانا کھا کر آئے، اور وہ بھی حضرت عثمان کے گھر پر کھانا کھا کر آئے، اچھا کھانا کھا کر آئے، اداس کیوں ہے؟ کہ اسی لیے تو اداس ہو کہ حضرت عثمان نے دعوت دی، ہم کب دعوت دیں گے اللہ کے رسول کو؟ ہم کس دن اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے اور جا کر کہیں گے آپ آؤ اور اپنے صحابہ کو لے کر آؤ؟ ہم کب جا کر دعوت دیں گے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی میں بھوک میں رات گزاروں، کبھی فاطمہ تو تڑپ تڑپ کر رات گزارے، ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی تیار نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں 2 وقت کا چولہا نہیں جلتا۔ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی جائیں اور اللہ کے رسول کو کہے کہ آئیے آئیے ہمارے گھر پر دعوت ہے اور صحابہ کو لے کر آئیے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا جاؤ دعوت دے دو۔ کس کو؟ اللہ کے رسول، یعنی میرے ابا۔ حضرت فاطمہ کے کہنے کا مطلب میرے ابا کو دعوت۔ تو حضرت علی نے کہا اسے کیسے دعوت دے دے، یہاں گھر میں کھانے کو، ابھی اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو کہا کھلاتا کون؟ سننا حضرت فاطمہ نبی کی بیٹیاں، کہا کھلاتا کون؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ۔ تو کہا جو عثمان کا اللہ ہے وہی ہمارا بھی اللہ ہے۔ بھائی حضرت عثمان کا جو اللہ ہے، جو حضرت عثمان کو اطلاع دیتا ہے، تو اللہ ہمارا بھی تو وہی اللہ ہے، جاؤ دعوت دے دو۔ حضرت علی نے کہا ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ دعوت دے دو، انتظام نہ تم کرو گے نہ میں کروں گا، نہ عثمان نے کیا تھا۔ کھانے کا انتظام کرنے والا کون؟ نہیں بولو نا، کھانے کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زمین پر جو بھی جانے والا ہوگا اسے روزی پہنچانے والا کون؟ بولو ساتھ میں، روزی پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے سب سے بھاری بھرکم روزی دینے والا بولو کون؟ حضرت فاطمہ نے کہا وہی اللہ ہمارا بھی ہے۔ حضرت علی گئے تو صحیح ہمت کر کے، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ آپ کو دعوت میں آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکیلے آنا ہے؟ کہا نہیں، جتنے صحابہ کو لے کر آنا ہو آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے کل آ جائیں گے۔ کل؟ حضرت علی نے سوچا یہ تھا کہ کچھ ٹائم تو ملے گا تیاری کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غدن یعنی ٹمورو، کل ہم آ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آئے اور آ کر فاطمہ کو کہا دعوت دے دی، کل ہی آ رہے۔ بولو کب آ رہے؟ کل آ رہے، اور صحابہ کو لے کر آ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ بولو کتنی رکعت؟ پھر آگ جلائی، اس کے اوپر جو بھی بڑا پتیلا تھا یا جو بھی بڑا برتن تھا اس میں پانی بھرا، اس کو اوپر سے بند کر دیا اور نماز پڑھنا شروع کی اور کہا میں بھی اللہ سے مانگتی ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ روزی دینے والا کون؟ اب یہ جو مانگنا شروع ہوا ہے، نمازیں بھی ہوئے، یعنی حضرت علی بعد جماعت نماز بھی پڑھے، حضرت فاطمہ بھی گھر میں نماز پڑھے، اور رات کا سناٹا چھایا، اور وہ پانی گرم ہوتا جا رہا، گرم ہوتا جا رہا، گرم ہوتا جا رہا، کبھی آگ جلے کبھی آگ بجھے، کبھی آگ کو جلاوے پھر آگ بجھے، اور حضرت فاطمہ مصلی پر روئے، حضرت علی مصلی پر روئے۔ حضرت علی فرماتے رات بھر میں جاتا تھا، وہ برتن کے پاس جاتا تھا اور وہ برتن کے ڈھکن کو کھول کر
جھپٹ دیکھتا تھا کہ کہیں کھانا تو نہیں آیا. لیکن حضرت علی کہتے وہی پانی تھا جو پانی گرم ہوتا تھا. کبھی آگ بجھ جاتی تو میں جلاتا تھا, پھر پانی گرم ہوتا. حضرت علی فرماتے فجر ہو گئی, فجر کے بعد کا وقت ہو گیا. حضرت علی فرماتے وہ وقت آ گیا کہ اب اللہ کے رسول آنے والے. حضرت علی فاطمہ کے پاس گئے کہ وقت ہو گیا, مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے اور جا کر دعوت دینا ہے اور ان کو لے کر آنا. حضرت فاطمہ نے فرمایا جو اللہ عثمان کا تھا وہی اللہ, جاؤ لے کر آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. جیسے ہی وہ گھر میں تشریف لائے اور سب گھر میں بیٹھ گئے, اندر پردے میں بولو کون؟ حضرت فاطمہ. حضرت علی سیدھے گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ حضرت فاطمہ تو مسلح پر ہی تھی. کہا جب سے تم گئے ہو میں مسلح پر ہوں, میں نے برتن کو نہیں دیکھا, میں نے پتیلے کو نہیں دیکھا, میں نے ڈھکن کھول کر نہیں دیکھا. جاؤ تم ہی جاؤ, تمہارا حق ہے, جاؤ. حضرت فاطمہ رو رہی ہے. حضرت علی نے جیسے برتن کا منہ کھولا فرمایا فاطمہ آؤ, پورا برتن کھانے سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت فاطمہ نے کہا تقسیم کر دو, جیسے حضرت عثمان نے سب کو دعوت دی تم بھی شروع کرو. جیسے کھانا تقسیم ہو گیا اور کھانے کی جو خوشبو, ہمارے نبی نے دیکھو یوں 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 ایسے بولو صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لقمہ اٹھایا اور یوں رکھ دیا. سارے صحابہ بھی ہاں بھائی ہوتا یہی ہے, جو بڑا ہوتا ہے وہ پہلے کھانا شروع کرتا ہے. اللہ کے رسول نے لقمہ رکھ دیا, سارے صحابہ یوں سہم گئے. کیا ہوا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا یہ میری بیٹی کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں, یہ میری فاطمہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. پوچھو فاطمہ کو, پوچھو کس نے بنایا ہے, کوئی جواب نہیں آوے. ہمارے نبی نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میری بیٹی فاطمہ کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ جنت کے نہر سے تیار ہو کر کھانا آیا ہوا ہے. جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر یہ کھانا آیا ہے. اور پھر ہمارے نبی نے تناول فرمایا اور سارے صحابہ نے کھایا اور سب کی زبان پر ایک ہی تعریف کہ ہم نے زندگی میں کھانا کھایا مگر ایسا لذت والا کھانا. اور ظاہری بات ہے جنت کا کھانا کتنا لذیذ ہوگا. ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت کی ہر چیز کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب پوچھا گیا کہ جنت میں کھانا کیسا ہوگا, جنت میں رہنا کیسا ہوگا, جنت میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا, ہمارے نبی نے ایک ہی بات فرمائی, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو جنت سمجھنا ہو تو نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہوگی آج تک کسی آنکھوں نے, ساتھ میں بولو نا, آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے بولو سنا نہیں, کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا نہیں. بس وہ کھانا ہوا اور بولو حضرت علی نے کھانا کھلایا, سارے صحابہ نے کھانا کھایا, ساتھ میں بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا. چلو سب چلے گئے بھائی, کھانا کھا کر چلے گئے. حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہے. حضرت فاطمہ پوچھتی ہے کیسا رہا معاملہ؟ حضرت علی نے روتے روتے کہا وہ اللہ ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے. بولو وہ اللہ ہی ہے جو سب کو. لیکن حضرت علی کہتے ایک کمی رہ گئی. ارے حضرت علی کہتے ایک کمی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اب کیا کمی رہ گئی؟ آسمانوں سے کھانا آیا, جنت کے نہر سے پانی تیار ہو کر کھانا آیا, جنت کے میوے آ گئے, اب کیا کمی رہ گئی؟ حضرت علی نے کہا وہ حضرت عثمان لینے کے لیے گئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو گھر تک قدم مبارک گنے, پھر واپس قدم مبارک گنے, اور جتنے قدم جمع ہوئے سب کے بدلے, ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو. تو حضرت علی نے کہا ہمارے پاس کہاں غلام ہے, اس لیے ہم نے تو قدم گنے ہی نہیں. حضرت علی کہتے میں بھی اللہ کے رسول کو لینے کے لیے گیا تھا, اپنے گھر تک لے کر آیا, واپس ان کے گھر مبارک تک پہنچایا, لیکن میں نے قدم نہیں گنا, کیونکہ میں کائے کو قدم گنتا. ہمارے پاس کہاں غلام ہے, کہاں نوکر ہے, ہم خود ہی غلام ہیں, ہم خود ہی نوکر کی طرح زندگی گزارتے. وہ تو حضرت عثمان کے پاس غلام تھے, تو انہوں نے قدم گینے اور اتنے غلام کو بس اتنا. حضرت علی نے کہا کہ دروازے پر کچھ آواز ہو رہی ہے, آواز ہو رہی ہے. تو حضرت علی نے کہا میں دروازہ کھولتا ہوں. دروازہ کھولے تو آقا محمد رسول اللہ ابھی تو گئے تھے, ارے ابھی تو کھانا کھا کر فارغ ہو کر گئے تھے, اور خود حضرت علی چھوڑ کر آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو میں آپ کو چھوڑ کر آئے, اب واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا اندر تو آنے کی دعوت دو.
ارے گھر میں آنے کی تو دعوت دو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف حضرت فاطمہ. فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے, سنو یہ کہا ہے, اے علی تم مجھے یہاں تک لائے, میرے قدم گنے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں. مجھے چھوڑنے آئے, قدم گنے تھے؟ کہا نہیں. کیوں نہیں گنے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ عثمان تھے جو گن سکتے تھے, کیونکہ وہ غلاموں کو آزاد کر سکتے تھے. میرے پاس ایک بھی غلام نہیں, اللہ کے رسول, ایک غلام نہیں میرے پاس کہ میں اس کو آزاد کروں. میں کیوں قدم گنتا؟ کہا تم نے نہیں گنے, جبرائیل نے گنے ہیں. تم نے نہیں گنے, سبحان اللہ بولو, جبرائیل نے گنے. میرے وہ قدم جو میرے گھر سے چل کر آپ کے گھر تک آئے علی, اور علی آپ کے گھر سے لے کر میرے گھر مبارک تک جو قدم میرے گئے حضرت جبرائیل نے گنے. اور اللہ نے فرمایا جتنے قدم ہوئے ہم نے سب کا ٹوٹل کر لیا, اور ہر قدم کے بدلے میں آپ کے امتی کو میں جہنم سے آزاد کر دوں گا. ہر قدم کے بدلے میں آپ کا ایک امتی جو جہنم کا مستحق ہوگا, مگر حضرت علی کی دعوت کے صدقے میں, حضرت فاطمہ کی دعوت کے صدقے میں, اس قدم مبارک کی وجہ سے میں ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد کروں گا. دعا کرو کہ اللہ وہ قدم مبارک کا طفیل ہم کو بھی نصیب فرما لے. تو میرے دوستو, حضرت فاطمہ نے کس پر بھروسہ کیا؟ روزی آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہماری دکان کھلی رہتی ہے, پھر روزی کیوں نہیں آتی؟ ہماری روزی کیوں اٹک کیوں گئی میرے پیاروں؟ کیوں اٹک گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچو. آج ہی میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 گندی عادتیں اگر کسی میں آئے تو منافق ہو جاتا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ یعنی منافق سمجھتے ہو؟ زبان پر کلمہ, دل میں کلمہ کی حقیقت ہے. نہیں بولو نا, زبان پر کلمہ, دل میں کلمے کی حقیقت نہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گندی عادتیں جس میں آئے وہ منافق ہو جائے. اگر ایک عادت ہو تو 25% کا منافق ہے, 2 ہو تو 50% کا منافق ہے, 3 ہو تو 75% کا منافق ہے, اور اللہ معاف کرے 4 ہو تو 100% کا وہ منافق ہے. زبان پر کلمہ ہے, اب تک کلمہ دل میں اترا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے اور پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی 4 گندی عادتیں ہیں جس کے آنے کی وجہ سے 25% 100% جمع ہو جائے اور مکمل منافق ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ ہو, دل میں کلمہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ موت کے وقت بھی کلمہ ادا. تو ہمارے آقا ساتھ میں وہ کیا فرمایا, وہ 4 گندی عادتیں کون سی, کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر 1, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1, جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. امانت میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی امانت میں خیانت؟ ارے بولو نا, امانت میں. اور کوئی کہے گا نا میں نے آج تک کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. ہاں ہوتا ہے بھائی, کوئی اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کبھی کسی کے پیسوں میں کوئی خیانت کی نہیں, کسی امانت میں خیانت نہیں کی. ارے ہو سکتا اس نے وراثت میں بھی کوئی خیانت نہ کی ہو, بہنوں کا بھی حق دے دیا, بیٹیوں کا بھی حق دے دیا, پھوپھیوں کا بھی حق دے دیا, چچیوں کا بھی حق دے دیا, جس کا جو حق بنتا تھا وہ حق دے دیا. تو کہے گا بھائی امانت میں ہم نے خیانت نہیں کی. تو ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت یعنی قرآن. اور قرآن میں خیانت ہوئی کہ نہیں؟ ارے بولو نا, قرآن میں خیانت ہوئی نہیں؟ اور قرآن کریم نے خود کہا قرآن کا معنی امانت. اللہ نے قرآن نہیں دیا, ہم کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن دیا، لیکن اللہ نے قرآن نہیں کہا، اللہ نے فرمایا میں نے امانت دی۔ اور امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن پہ عمل، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو صحیح کرنا۔ مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، بولو آمین۔ مولانا عثمان صاحب مجمع بیٹھا، لیکن اس میں 50% ایسے بیٹھے ہوں گے جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے تجوید سمجھتے ہو؟ قرآن کو اچھے انداز میں حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ سب سے اچھی کتاب اس بارے میں عربی زبان میں خلاصۃ البیان، مولانا عثمان صاحب آپ نے پڑھی ہوگی خلاصۃ البیان عربی زبان میں۔ وہ خلاصۃ البیان کے مصنف جو ایڈیٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بولو بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ہم پر لعنت بھیج رہی، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ ہم پہ لعنت بھیج رہی، کیوں؟ تو صاحب خلاصۃ البیان لکھتے ہیں اذا اخل بمبانیہ او بمعانیہ او بالعمل بما فیہ، کہا جب اس کا پروناؤنسیشن غلط ہو اور کبھی پروناؤنسیشن صحیح کرنے کی فکر نہ کیا ہو، کبھی قرآن کے ترجمے میں غور نہ کیا ہو، کبھی قرآن سمجھنے کی فکر نہ کیا ہو، کبھی قرآن پر عمل کی فکر نہ کیا ہو، یہ قرآن پڑھتا جائے گا اور قرآن اس کے اوپر لعنت بھیجتا جائے گا۔ تو پہلی چیز امانت میں، اور نمبر 2 4 چیزیں نا جس سے منافق ہو جائے گا۔ پہلی چیز امانت میں خیانت، نمبر 2 اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بول لے، اور جھوٹ ہمارے اندر ہمارا پروفیشنل کام ہے بھائی، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے والا عقل مند سمجھا جاتا ہے، اور دکان پہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے بھائی۔ جھوٹ بولے گا، چلو اس وقت تیری چیز بیچی جائے گی، مگر جو بے برکتی آئے گی وہ کون ہٹائے گا؟ اسے سچ بول لے، 2-4 دن تکلیف اٹھانی پڑے گی، مگر سچ بولے گا، بازار میں نام ہوگا، اپنے تو اپنے، غیر بھی کہیں گے مال خریدنا ہو تو یہ دکان سے خریدنا چاہیے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن جھوٹ بولے گا، جھوٹ کیا بولتا، جھوٹی قسم بھی کھاتا، اور کہے گا میرے کو گھر میں 600 روپے کا پڑا تو تیرے کو 500 روپے کا کیسے دوں گا؟ کیوں جھوٹ بولنے کے؟ بھائی میری یہ قیمت ہے، تم کو لینا ہو تو لو، نہ لینا ہو تو نہ لو۔ دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے، اور بولو اللہ کو بولو اگر پورا مارکیٹ جھوٹ بول کے کماتا ہے، اللہ میں سچ بول کر کماؤں گا، آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ ایک دن گرے گا، وہ جھوٹ کی لعنت آئے گی، اور تمہاری سچ کی برکت تمہیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی۔ لیکن ہمارا جھوٹ بولنے کی ایک عادت ہے، اس کے بغیر ہم کو چین نہیں آتا۔ اچھا تیسری چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ بولو یہ کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ وعدہ کرے، بھائی کسی کے پاس سے قرضہ مانگنا ہو، یہ ہمارے سماج میں آپ نے دیکھا قرضہ مانگنے کے لیے جائے گا نا، بھائی 15,000 روپیہ دے دینا، بھائی وہ سامنے والا بھی کہے گا بھائی میری حالت بھی برابر نہیں ہے، تو واپس کب دے گا؟ 15 دن جانے دے، تیرے 15,000 روپے لا کر تیرے کو دے دوں گا۔ وہ تو میں دوسری جگہ سے لیتا، مگر کیا ہے کہ وہاں بیاج کا معاملہ ہے، وہاں سودی کاروبار کا معاملہ، اب کہاں بیاج کے گناہ میں اور سود کے گناہ میں پڑنے کا؟ اس لیے میں سوچا اپنے دوست کے پاس سے 15,000 روپیہ لے لو اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے دوں گا۔ وہ 1 مہینہ، وہ 2 مہینہ، وہ 3 مہینہ، وہ 4 مہینہ، اس کے گھر کا موبائل بدل گیا، اس کے ہاتھ کی گھڑی بدل گئی، اس کی کیبل لائن بدل گئی، اس کی ٹی وی بدل گئی، اس کے گھر کا فرنیچر بدل گیا، مگر 6-8 مہینے، اور وہ جب مانگنے آتا ہے تو اتنا روڈلی، اتنا خراب بات کرتا ہے، چلو جو بات کرنا تھا تم نے کیا، لیکن ہمارے نبی نے منافقوں میں تمہارا نام لکھ دیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ، اور آخری بات میں تو ہم سب آتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی ہو جاوے۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ لڑائی ہوئے تو منافق ہو گیا، لڑائی ہو جاوے تو گالی گلوچ پہ اتر جاوے۔ ہمارے یہاں گالی دینے والے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ہاں 10-10 کلو وزن کی گالی دیتا ہے بھائی، ذرا سے لڑائی ہوئی، تیری ماں، تیری بہن، یہ فلاں، تیرا خاندان، ایسی گندی 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 گالیاں جو ہم زبان پر لا نہیں سکتے، ہم کانوں سے سن نہیں سکتے، اور افسوس اس کا نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے بڑے گالی دیتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ 6 اور 8 سال کے بچوں کے اوپر ماں بہن کی گالیاں زبان پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کی زبان پر گالیاں سنا ہے،
उसने बाप की ज़बान पर गालियाँ सुना। कितने तो ऐसे छोटे बच्चे मैंने अपनी कान से सुना, अपने कान से सुना, 5 साल का लड़का रमज़ान के महीने में इफ्तार के दस्तरखान पर उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि मुझे यकीन है वो गाली का तर्जुमा भी उसे नहीं मालूम है, लेकिन माँ की ज़बान सुन सुनकर और बाप की ज़बान सुन सुनकर वो रमज़ान के महीने में इफ्तार के दस्तरखान पर माँ बहन की गाली देता है। तो खैर मेरे प्यारों, ये 4 बातें आ जाए ना तो आदमी पक्का मुनाफिक हो जाता है, जिसको मौत के वक्त कलमे से भी महरूमी हो जाती है। खैर मैं जो बात कर रहा था आपसे वो ये कर रहा था कि असल भरोसा किस पर करना है। बोलो साथ में, बोलो किस पर भरोसा करना है? अल्लाह पर भरोसा। कौन कौन तैयार है? बोलो भाई पहला काम, मुझे 2-3 बात करके चलना है। पहला काम बोलो, भरोसा किस पर करेंगे? अल्लाह। और अल्लाह पर भरोसा करो मेरे प्यारों, अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह के भरोसे पर दुकान खोलो। मेरे प्यारों, मैं आपको कहता हूँ, अल्लाह को लॉकडाउन से क्या मतलब है? क्या मतलब है अल्लाह को अल्लाह को हुकूमत से क्या मतलब है? अल्लाह को ये गवर्नरी से क्या मतलब है? अल्लाह तो रोज़ी देने वाला है। बोलो अल्लाह रोज़ी देने वाला, वो हर हाल में रोज़ी देने वाला है। वो अलग बात है कि शैतान हमारे सामने बहाने लाता है, वरना आज भी जो अल्लाह पर भरोसा करता, अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब बरकत वाली रोज़ी आता करता है। लेकिन भरोसा किस पर करने का? आवाज़ अभी भी नहीं आ रही। बोलो ना, भरोसा किस पर करने का? अल्लाह पर भरोसा करने का। करने धरने वाला कौन? नामुमकिन को मुमकिन। अरे बोलो ना, नामुमकिन को मुमकिन। अब हज़रत फ़ातिमा के दस्तरखान को नामुमकिन से मुमकिन बनाने वाला कौन? अल्लाह है, अल्लाह है। और कुरान पाक में तो हमको कई जगह पर है, अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह तेरा हर काम मुकम्मल करेगा। अल्लाह ने फरमाया वतवक्कल अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा मुझ पर भरोसा कर ले, तेरे सारे कामों को पूरा कराने वाला कौन है? अरे बोलो ना, हम सबको ज़िंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह। इसीलिए अल्लाह फरमाते, सुबह हो तो किसका नाम ले? अल्लाह। शाम हो तो किसका नाम ले? दोपहर हो तो किसका नाम ले? रात हो तो किसका नाम ले? अल्लाह फरमाते फसुबहानल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, फसुबहानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून। पूरा मजमा बोलेगा, करने धरने वाला कौन? आपको एक बात बताऊंगा, आपको यकीन बन जाएगा कि अल्लाह ही सब कुछ करता। आपको मालूम है तकरीबन 14 या एक रिवायत में आता है 40, एक रिवायत में आता है उससे ज़्यादा यहूदी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक रिवायत में कितने? 14। एक रिवायत में कितने? 40। और एक रिवायत में उससे मतलब एक यहूदियों की बड़ी जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर कहा कि आप नबी हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ मैं नबी हूँ। तो कहा हमको 3 सवाल पूछने। कितने सवाल पूछने? 3 सवाल। कहा कि बहुत लंबे लंबे जवाब है, सवाल बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है। हमारे नबी ने कहा पूछो तो सही पहले। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, अस्हाबे कहफ कौन थे? आपने शायद नहीं सुना होगा ये अस्हाबे कहफ, यानी किसी ज़माने में कुछ जवान थे जो किसी गार में छुप गए। बोलो किस में छुप गए? गार में छुप गए। और 300 साल तक अल्लाह ने उनको गार में रखा और वो एक ही अल्लाह की इबादत करते रहे। उनको कहते हैं अस्हाबे कहफ। बोलो उनको क्या कहते हैं? अस्हाबे कहफ। तो यहूदियों ने आकर पहला सवाल पूछा कि अस्हाबे कहफ कौन थे? अच्छा, हमारे नबी ने पूछा दूसरा सवाल तुम्हारा क्या है? तो कहा कि वो ज़ुल्क़रनैन नाम के एक बादशाह गुजरे, वो कौन थे? एक बादशाह गुजरे, बोलो क्या नाम? ज़ुल्क़रनैन, वो कौन थे? अच्छा, हमारे नबी ने पूछा तीसरा सवाल। तो कहा कि ये जो हमारे बदन में रूह है, रूह दिखती नहीं है, बाकी पूरी बॉडी दिखती है, बॉडी के अंदर के फेफड़े ने गुर्दे सब दिखते हैं, लेकिन रूह जिससे आदमी जीता है वो नज़र आज तक नहीं आई। तो रूह क्या है? तो 3 सवाल हो गए। अस्हाबे कहफ कौन थे? बोलो अस्हाबे कहफ कौन थे? और नंबर 2 ज़ुल्क़रनैन बादशाह कौन थे? और नंबर 3 बोलो रूह की हकीकत। हमारे नबी ने फरमाया जाओ कल जवाब दे दूंगा, जाओ
چلے گئے. وہ 14 ہوں گے کہ 40 ہوں گے, 40 سے زیادہ ہوں گے, برابر کہا کل جواب دیں گے. برابر 24 گھنٹے کے بعد آ گئے اور کہا کہ محمد, چونکہ وہ تو ایمان والے نہیں تھے, کہا یا محمد, یعنی اے محمد, ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے تینوں سوالوں کے جواب دے دو. اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین بادشاہ کون تھے, اور روح کی حقیقت کیا ہے. ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی تو جواب کیسا دیں گے؟ بھائی ہمارے نبی اپنی مرضی سے کبھی بولے؟ پورا مجمع بولے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے؟ اللہ فرماتے زبان نبی کی ہوتی تھی, کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب بولتے جاؤ, کہتے جاؤ, فرماتے جاؤ, زبان تمہاری ہوگی, کلام. تب یہ 3 سوال لے کر آئے اور 24 گھنٹے ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر کوئی وحی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں, ہم کو تو جواب چاہیے, آپ تو نبی ہیں. ہمارے نبی نے کہا کل آؤ. کب آؤ؟ کل آؤ. چلو اور 24 گھنٹے, یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے ہو گئے. آ گئے. آنے کے ساتھ ہی محمد, وہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تینوں سوالوں کے جوابات دے دو. روح کی حقیقت کیا ہے, وہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے, اصحاب کہف کون ہے. لیکن ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا کل. بولو کیا فرمایا؟ کل. اور 24 گھنٹے گزر گئے. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 72 گھنٹے ہو گئے. آئے, آ کر پھر وہی سوال. ہمارے نبی پر کوئی وحی نہیں آئی. ہمارے نبی نے فرمایا کل. تو بولنے لگے یہ کیا نبی ہے, کیسے پیغمبر ہے؟ ایک 3 سوال پوچھے ہیں, اصحاب کہف کون ہے, ذوالقرنین بادشاہ کون ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, کل 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 کل. ہمارے نبی نے فرمایا وہی نہیں آئی تو میں کیا جواب دوں گا. آپ کو معلوم ہے یہ کل 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 والا سلسلہ چلتا چلتا 15 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 15 دن ہو گئے. 15 دن کے وقت جب آئے تو ہو انہوں نے اتنی دھمال مچائی, اتنی دھمال مچائی. 15 دن ہو گئے. کہو کلمہ پڑھنے والوں, تم کہتے ہو کہ محمد نبی ہے, تم کہتے ہو کہ محمد پیغمبر ہے, تم کہتے ہو کہ جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں, تم کہتے ہو کہ قرآن ان کے پاس آتا ہے. ارے 3 سوال پوچھے ہیں کہ اصحاب کہف وہ غار والے کون تھے, وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھے, وہ روح کی حقیقت کیا ہے. 15 دن ہو گئے, کوئی جواب نہیں آتا. ہمارے نبی بھی سجدے میں گئے, خوب اللہ کے سامنے روئے, خوب اللہ کے سامنے روئے. جبرائیل آئے, بولو سبحان اللہ, تینوں سوالات کے جوابات لے کر آ گئے ہیں. کتنے؟ تینوں سوالات کے جوابات لے کر آئے. اس میں ان کا پہلا سوال تھا وہ غار والے کون تھے, اصحاب کہف کون تھے, وہ جوان کون تھے جو اپنی قوم سے نکل گئے تھے اور غار میں چلے گئے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تھی. اللہ نے اس کا جواب دے دیا. پوری سورہ کہف اللہ نے اتار دی, بولو سبحان اللہ. پوری سورت اتار دی اللہ نے, اور جس میں جواب دے دیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ نے اس نے ڈیٹیل میں اصحاب کہف کے بارے میں اتارا, یہاں تک بتایا کہ وہ جو جوان تھے ان کے نام کیا تھے. ایک کا نام تھا, ایک کا نام کیا تھا, دوسرے کا نام کیا تھا, تیسرے کا نام. اللہ نے اصحاب کہف کے نام بھی بتائے اور ساتھ میں وہ لوگ کیا دعا مانگتے تھے وہ بھی بتائے. بولو کیا دعا مانگتے تھے وہ بھی بتائے. تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال کیا تھا, وہ ذوالقرنین بادشاہ. فوراً جبرائیل نے اسی وقت جواب, پورا رکوع نازل ہوا, بولو سبحان اللہ. 16ویں پارے میں پورا رکوع نازل ہوا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. پورا رکوع نازل ہو گیا. چلو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے کہ اصحاب کہف
کے بارے میں محمد کو اتنا سب معلوم ہے، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اتنا معلوم ہے. کہا وہ تیسرا سوال روح اس کی حقیقت کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ نے فرمایا روح کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا. روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرا آرڈر ہے. میرا آرڈر ہوتا ہے آ تو جان میں جان آ جاتی ہے. میرا آرڈر ہوتا ہے جا تو روح نکلتی ہے اور سامنے والا پٹک کے گر کے مر جاتا ہے. تینوں سوال کے جواب آ گئے، ہو گئے، سب چلے گئے. بولو سب کتنے دن کے بعد آئے؟ ہمارے نبی پھر روئے. اللہ 15 دن، اللہ 15 دن. اللہ نے فرمایا 15 دن اس لیے کہ میرے نبی، میرے محبوب، تم کہتے تھے کل بتاؤں گا، یہی کہتے تھے نا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. یہ تم نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو کل بتاؤں گا؟ صرف یہ کہتے تھے کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. ارے یہ کہتے انشاءاللہ کل بتاؤں گا، میرا اللہ چاہے گا، میرے اللہ کا حکم ہوگا تو بتاؤں گا. آپ میری طرف نسبت کر دیتے، توحید مضبوط ہو جاتی. 24 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کرتا، اس سے پہلے جواب آ جاتا. بولو سبحان اللہ. اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی 15 دن ڈیلے کیوں ہوا؟ کہ بولو نا کیوں ہوا، ڈیلے کیوں ہوا؟ کس کی طرف نسبت نہیں ہوئی؟ بولو ساتھ میں بولو کس کی طرف؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آئندہ سے کسی کو بھی وعدہ کرو یہ مت کہنا کل بتاؤں گا، یہ کہنا میرا اللہ بتائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، میرا اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو میں بتاؤں گا. اللہ فرماتے میرے محبوب ایک اللہ کی طرف نسبت کر لو، تم نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا. اللہ کہتے جو میرا بن جائے گا میں اس کا بن جاؤں گا. میرے پیارو آج پہلی بات پکی کر لو بھائی، جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی. بھائی نہیں دے سکتے ہو تو پیسہ پہلے اس کے پاس چلے جاؤ نا کہ دیکھ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں تیرے 15,000 روپے دوں گا، لیکن میرے گھر کے حالات صحیح نہیں، میرے اوپر بہت حالات آئے، میرے کو 1 مہینے کی اور مہلت دے دے. اور وہ مہلت دے دے گا. حدیث پاک میں لکھا مہلت مانگنے والا تو اللہ کے ہاں رونے والا ہوگا، لیکن جو مہلت دے گا نا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. لیکن یہاں تو الٹی دادا گیری والا معاملہ چلتا ہے. موبائل اچھے سے اچھا آ رہا ہے، گھڑی بدل رہی ہے، گاڑی بدل رہی ہے، بیوی کے کپڑے بدل رہے، بیوی کی پرس بدل رہی، سینڈل بدل رہی، اور اس کے 15,000 نہیں چکائے جا رہے ہیں. یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو؟ یہ ہمارا کلمہ ہے. اصل معاملہ میں دوسری بات پر آتا ہوں، ارادہ کرو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں آج محبت کا، سب سنیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ مولانا عثمان ٹائم ہو جائے تو بول دینے کا. ختم. کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں یا نہ؟ میں کہاں آپ سے مانگ رہا ہوں کھانا؟ کسی نے میں نے کہا نا چائے پلانے میں 1.25 گھنٹہ گیا، کھانا مانگو میں بے وقوف ہو؟ ہاں یونس کھانا کھا لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کھایا ہوگا نا، میں نے بھی نہیں کھایا، اس لیے ٹینشن مت لینا آپ لوگ. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا نا؟ آپ تو ہاں بھی نہیں بول رہے نہ بھی نہیں بول رہے. میں بند کروں؟ بولتا رہوں؟ آپ گھر میں سے پوچھ کے آئے ہو؟ تیرے کو تو نہیں پوچھوں گا. شادی نہیں ہوئی نا؟ اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس کی بھی نہیں ہوئی. کیسا میرا نصیب ابھی کیسا، ادھر بھی دیکھو تو بے شادی، ادھر بھی دیکھو تو بے شادی. باقی سب کی تو ہوئی ہے نا. جو جس کی ہوئی ہے اتنا دکھی ہے نا، یہ اسی وجہ سے یہ لوگ شادی نہیں کر رہے بھائی. اور میں نے ابھی ایک بات سنایا تھا، بہت اچھی بات یہاں پہ سنایا تھا، کون سے کھاٹکی واڑ مسجد میں نے سنایا تھا، بہت پتے کی بات سنایا تھا کہ ایک نے شادی کا پیغام بھیجا نا عورت پہ، تو عورت نے کہا کہ ہاں میں شادی تو تمہارے ساتھ کروں گی لیکن کھانا نہیں پکاؤں گی، کیونکہ میں نے میرے ماں باپ کے گھر کھانا نہیں پکایا تو ساس سسر کے گھر میں کون سا کھانا پکاؤں گی. تم کو میری خوبصورتی پسند آتی ہو تو ہاں بولو، نہیں آتی ہے. اب ایسے وقت میں تو آدمی دیوانہ ہوتا ہے شادی سے پہلے نا. اور اگر یہ طے ہو جائے کہ اس سے کرنے کا ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے بھائی.
अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल मौत, मौत से ख़तरनाक चीज़ है। मम्मू हंस रहा है, कितना ख़तरनाक इंतज़ार होता। ऐसा होता है कब वहाँ बोले, कब वहाँ बोले, कब वहाँ। उसको बोल दो ना 40 रकात पढ़ने का, तो फटाफट पढ़ डालेगा 40 रकात। कम वक्त फजर नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वहाँ 40 रकात पढ़ेगा। तो एक ने ऐसे शर्त के साथ शादी किया, वो बेचारा चौक बाजार का होगा जोश में, अरे कोई बात नहीं, खाना नहीं पकाएगी चलेगा, ज़िंदगी भर होटल से खाना लाऊंगा, लेकिन तू आ तो जा। चलो हो गई शादी, हो गई शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, बच्चा 6-8 साल का हो गया, लेकिन खाना यानी साथ में बोलो ना, खाना नहीं पकावे। अब जाहिर बात है, अब शोहर भी चलो ठीक है भाई, नई नई बीवी होती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, 6 महीने के बाद तो चीज़ पुरानी होती है कि नहीं होती है, पुरानी होती है। अब वो कभी कभी बीवी को ताना भी मारे, कहाँ मेरे नसीब फूटे थे कि तेरे साथ शादी किया, न तू खाना पकाती है। अब रोज़ सुबह में नाश्ता तो चलो मैं घर में बना लेता हूँ, अब दोपहर का खाना भी बाहर से खाने का, रात का खाना भी बाहर, दोपहर का खाना। अरे 8-9 साल हो गए मेरे नसीबे फूटे कि न तू तेरे माँ बाप के घर खाना बनाए, न मेरे माँ बाप के घर पे खाना। तो उसने कहा मेरी तो पहले से कंडीशन थी, लिख के दिया था कि मैं खाना पकाने वाली। एक दिन बीवी को मोहब्बत जागी, मैं बीवी को भी कभी कभी जागती है मोहब्बत जागी, उसने लेकिन हलवा बना दिया। वो आजकल वो देखते ना मोबाइल के ऊपर, तो देख वेख के ने फट 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 करके ने हलवा बना के इतना बड़ा थाल ला के, और वो बेचारा हस्बैंड काम से थका थका शाम को बेचारा आया, तो बीवी कहती आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम कहते हो ना मैंने माँ बाप के अगर कुछ नहीं सीखा, अरे यहाँ भी कुछ देखो, ये हलवा मैंने अपने। तो वो शोहर कहता तूने तेरे हाथों से बनाया? हाँ मेरे हाथों से बनाया, अब ये भूल जाओ होटल से रेस्टोरेंट से लाने का, मैंने अपने हाथ से बनाया। ओह शोहर भी बहुत खुश हो गया, सीधे हाथ धोकर आया ने आई लव यू, ना आई मिस यू, जितना बोलना था जान ने शान ने मान सब बोला। नहीं यो भाई तू काय को सुनता है, तू थोड़ी देर नीचे देख, जब तू शादी नहीं किया तो तेरे को काय को सुन। अब वो शोहर आया ने प्याला लिया ने यूँ चमचा बापू डाला, लेकिन वो बेचारी ने पहली बार बनाया था, इतना मालूम नहीं क्या था, उसने जैसा खाया ना पूरा हलवा चिपक गया, थोड़ा होठ में चिपक गया, थोड़ा जबड़े में चिपक गया, थोड़ा दांत में चिपक गया, थोड़ा जबान में चिपक गया, वो गले तक गया ही नहीं। वो गले था वो बेचारा जाने जावे कैसा जावे, वो सब चिपका हुआ। वो गुस्से में कहता है आइंदा से खाना मत बनाना, ये देखे ये होठ पे चिपका, दांतों में चिपका, जबड़ों में चिपका, जबान पे चिपका, गले तक गया नहीं। ये कि अगर प्याला भी रखा, चमची भी रखा, कहा वो मेरे होटल ही बराबर है। ये बोलकर वो तो चला गया। इतने में तो उसका 8 साल का बच्चा आया, 6 साल का 8 साल का जितने साल का भी हुए, वो आया और अपना वो बैग रखा और उसका रूम था, वो सीधे वो रूम के अंदर चला गया और वहाँ पे जाकर कहता है कि मम्मी ज़रा खाना भेजो, बहुत भूख लगी। तो माँ ने यही प्याला तैयार किया, जो काम करने वाली थी उसको कहा जा मेरे बेटे को दे दे। वो काम करने वाली गई, वापस आ गई। थोड़ी देर में अंदर से बेटे की आवाज़ आई, मम्मी एक प्याला पूरा हो गया, दूसरा भेजना। यानी एक प्याला खा गया हलवे का, दूसरा भेजना। तो माँ ने फ़ौरन दूसरा तैयार किया, दूसरा भेजा। थोड़ी देर में अंदर से आवाज़ आई, मम्मी दूसरा भी ख़त्म, तीसरा भेज। अब बताओ आग किसकी बनेगी, हालात किसके ऊपर आएंगे? वो शोहर के ऊपर। फौरन वो गई अपने धनी को बुलाई, अपने शोहर अपने हस्बैंड को बुलाई, देख देख वो बेटे को देख, ये माँ और बेटे की मोहब्बत देख, 2-2 प्याला खा गया, तीसरा प्याला मांगता, और तू कमबख्त मेरे हाथ का बना हुआ कभी तेरे होठों में चिपक गया, कभी जबान में चिपक गया। अगर किसी और के हाथ का होता तो तेरे को बहुत अच्छा लगता। उसको जितना बोलना था सब बोल ली। इतने में तो बेटे की आवाज़ है, मम्मी तीसरा प्याला भी ख़त्म, चौथा। तो अब माँ भी घबराई, माँ ने कहा बेटा बहुत खाएगा हलवा तो पेट दुखेगा। तो वहाँ से कहते हैं मम्मी खा कौन रहा है? तो तू खा नहीं रहा? कहा चोपड़ी फटी, चिपका रहा हूँ कब से, अब एक चोपड़ी बाकी है, दे दे एक प्याला। आप लोगों का ऐसा तो कुछ नहीं ना, एकदम खामोश खामोश बैठे हो आप लोग। तो पहली बात पक्की करते हो तो मैं आगे बढ़ूँ, पहली बात पक्की करते हो आज से अमानत में खयानत नहीं, आवाज़ से बोलो ना, अमानत में खया। आज तक हुआ, अरे सुबह का भटका हुआ शाम को वापस है, उसे भटका हुआ नहीं कहते। तौबा करके अल्लाह के सामने मामला क्लियर करो, लेकिन साथ में बोलो अमानत में खयानत नहीं, झूठ बोलना नहीं, वादा खिलाफी करना नहीं, और माँ बहनों की गाली देना नहीं। ये चारों काम बोलो, ये चारों गुनाह छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और यकीन बना दो रोज़ी देने वाला कौन? मेरे साथ में बोलो ना, रोज़ी देने वाला कौन? मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया सब कुछ करने धरने वाला कौन? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। सारी चीज़ों पर कुदरत रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। सब चीज़ का इल्म रखने वाला कौन? आपको ताज्जुब होगा, बारिश का मौसम आता है, रास्ते वास्ते तो टूटते जो होना है वो होते हैं, लेकिन आपने दरख्तों को देखा होगा उसके भी पत्ते गिरते, लोग गिरते हैं ना। कुरान क्या कहता है?
کاش کوئی قرآن کو سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا. اللہ کہتے کوئی پتا گرتا نہیں جب تک اللہ سے پرمیشن نہیں لیتا ہے. اللہ سے پرمیشن ملتی ہے پھر وہ پتا. اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سب کس کے علم میں ہے؟ اللہ. تو چلو پہلی بات بالکل پکی کر لو. کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات پر آ جاؤ. پیارے نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی محبت کریں گے؟ میرے کو بس 3 باتیں کرنا ہے. دوسری بات پر آ گیا. محبت کریں گے انشاءاللہ. دیکھو محبت میں ایک بات اگر آپ کو سناؤں نا تو بہت پتے کی بات ہوگی. سب سنیں گے نا انشاءاللہ. میں محبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ پچنا لگانا معلوم ہے آپ کو؟ پچنا لگانا کیا اس کو کپنگ بولتے ہیں. گجراتی میں کیا بولتے ہیں میرے کو نہیں معلوم. ہجامہ تو بیٹا عربی میں بولتے ہیں. گجراتی والے بھی اس میں چلو ٹھیک ہے. ہاں گجراتی بھی ماشاءاللہ عربی سے ٹکرا گئی. عربی میں کہتے ہیں الحجامہ, اردو میں کہتے ہیں پچنا لگانا, انگریزی میں کہتے ہیں کپنگ. اور یہ سنت ہے. بولو یہ. ہاں کوئی اس کا انکار نہ کرے. چیز اپنی جگہ پر بالکل صحیح. اور آپ کو میں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. حجامت کس نے کروائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی. اور آپ کو معلوم ہے وہ صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حجامت میں آپ کو معلوم ہے وہ پیالے میں خون جمع ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حجامت یعنی پچنا لگوایا گیا تو وہ پیالے میں, بولو پیالے میں کیا جمع ہوا؟ خون مبارک بولو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو وہ ہماری طرح لہو نہیں تھا, وہ لہو مبارک تھا. اچھا وہ پچنا لگانے والے تو چلے گئے, وہ جو صحابی جنہوں نے پچنا لگوایا وہ چلے گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں, ہاتھ میں پیالہ ہے اور پیالے میں خون مبارک ہے. اتنے میں ایک جوان صحابی وہاں سے جا رہے, حضرت عبداللہ بن زبیر, نام یاد رکھو حضرت عبداللہ بن زبیر. اور جوان صحابی وہاں سے جا رہے, ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے نبی نے آواز دیا السلام علیکم یا عبداللہ. ہمارے نبی نے آواز دی عبداللہ السلام علیکم. انہوں نے جب ہمارے نبی کی آواز سنی تڑپتے تڑپتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ یہاں بیٹھے, آپ کے ہاتھ میں پیالہ, پیالے میں خون, کیا مام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, پچنا لگوایا, خون ہے, اس کو یہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا, یہ پیالہ لے جاؤ اور خون کو کہیں دفن کر دو اور پیالے کو دھو لو اور دھو کے میرے پاس پیالہ واپس کر دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا اللہ کے رسول یوں گیا اور یوں, آپ کا حکم, میں سب کام چھوڑ دوں گا, پہلے آپ کا کام کروں گا. بس انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پیالہ لیا اور دفنانے کے واسطے یعنی خون کو دفنا دینا ہے اور پھر پیالے کو دھو کے لے کر آنا. یوں آگے گئے, 10-12 قدم گئے, خیال آیا نبی کے مبارک خون کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. کیا مجھ کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ اگر مجھ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کے لہو سے بھی میرے کو تو محبت ہے. کیا کیا معلوم, دوڑے, اتنا دوڑے اور ایسے ایسے گلی بدلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. گئے ایک کونے میں گئے, جا کر پی لیا, بولے لہو مبارک کو پی لیا, پھر اس میں پانی ڈالا, پھر پی لیا, پھر پانی ڈالا, پھر پی لیا, پھر پانی ڈالا, پھر پی لیا, اور اچھے طریقے سے پانی سے صاف کیا. لیکن اس میں دیر بہت ہو گئی کیونکہ بہت دور چلے گئے تھے اور کئی مرتبہ پیا, کئی مرتبہ روئے, کئی مرتبہ پیا, کئی مرتبہ روئے. اب دوڑتے 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 ہانپتے کانپتے چلچلاتی گرمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیالہ لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول ہو گیا, آپ نے جو کام دیا تھا وہ کام ہو گیا, لو اللہ کے رسول آپ کا پیالہ بالکل صاف ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دفن کر دیا؟ ہاں کر دی. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا آپ کسی کو نظر نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کسی کو نظر. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ چہرے کی طرف دیکھ کر کہا شریف تھا یا عبداللہ, چہرہ بتاتا ہے تمہارے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا ہے. تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ میرا لہو مبارک تمہارے پیٹ میں رو پڑے. اللہ کے رسول شریف تو یا رسول اللہ. اللہ کے رسول پی گئے. ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کا مبارک خون دفن کروں. میں کیسے آپ کا مبارک خون دفن کروں گا؟ میرا ایمان آپ پر ہے, آپ کے جسم مبارک پر ہے, آپ کے لہو مبارک پر ہے, آپ کے بال مبارک پر ہے. میرا ایمان, میری محبت آپ کے ساتھ بہت ہے. اللہ کے رسول سب سے زیادہ زمین پر آپ سے محبت کرتا, آپ کے مبارک خون کو کیسے دفن کرتا؟ میں نے پی لیا, بس جیسے فرمایا میں نے پی لیا. ہمارے نبی آگے بڑھے, حضرت عبداللہ کے ہاتھ مبارک کو, حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ مبارک کو ایسے اٹھایا اور کہا میرے عبداللہ محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک تمہارے پیٹ میں گیا. اللہ کی قسم جہنم تو
کی بات, اب جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. ایک وہ محبت تھی. ہم کو نبی سے محبت, پھٹافٹ بولو بھائی محبت. وہ کس سے محبت کر رہے؟ نبی کے لہو مبارک سے. اور ہم کس سے محبت نہیں کرتے؟ نبی کے چہرے مبارک سے. یعنی وہ اندر کا جو لہو مبارک ہے اس سے محبت ہے, اور جو نبی کا چہرے مبارک جو سامنے ہے اس سے ہم کو محبت نہیں. اس لیے آرام سے ہماری داڑھی اڑ جاتی ہے, آرام سے ہمارے بالوں کا سٹائل بدل جاتا ہے. بھائی پوری حدیث کا خلاصہ دیکھو, حجۃ الوداع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا. ارے بولو نا, حلق کروایا, سر کو بالوں کو منڈوایا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اور عمرے میں, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی پوری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلف مبارک تھے, کبھی حدیث میں اس کو وفرا کہا, کبھی حدیث نے اس کو لما کہا, کبھی حدیث نے اس کو جھما کہا. لیکن آج ہمارے جوانوں کے اور ہمارے بچوں کے جو بال, وہ نبی کے طریقے پہ کچھ عجب طریقے کے بال بناتے ہیں. ادھر کچھ بھی نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ادھر ٹکلا, ادھر سے, یعنی یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی کچھ بھی نہیں, یہ علاقہ غریب, اور پیچھے بھی کچھ بھی نہیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق, اور اوپر وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح. ہاں, اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ باہر نکلے گا اور بائک پر باہر نکلے گا اور یوں کرے گا, یوں چوک بازار میں آ کے نہیں یوں کہ جوئے پڑ گئی تیرے سر میں ابھی اچانک. اچھا یہ جو بال ہم بنا رہے ہیں نا, سنو اس کے لیے معلوم نہیں. اور میں تو ایک مرتبہ یہاں سورت میں پہنچ گیا بال کٹانے کے لیے, واپس آیا, میں نے دیکھا کہ اس میں تو 1700 تک کا بل جا رہا ہے. ایک تو بال بھی دینے کا, 1700 بھی دینے کے. اور میں نے کہا یہ کائے کا؟ تو کہا نہیں, وہ الگ الگ مساج ہوتا ہے, الگ الگ سٹائل ہوتی ہے, الگ الگ ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو 1700 دیوے تو آٹومیٹک بال نکل جا رہے ہیں, اس میں دینے کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے بھائی. لیکن عجیب و غریب طریقے کے بال بناتے بھائی. حالانکہ آپ نے سنا نہیں ہوگا, بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے 1400 سال سے زیادہ پہلے ہمارے نبی نے فرمایا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے, کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. اور ہمارے نبی نے اس بال کا نام بتایا قزعون, عربی میں کیا بتایا؟ قزعون. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے ایسے بالوں پر لعنت ہوتی رہے گی. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو اس طریقے سے بال کٹوا کے ہم دیکھتے 2 سال کا, اب اس پہ کیا لعنت ہوگی؟ لعنت تو اس کے ماں اور باپ پر ہوگی, اور ماں باپ پر پہلے کم تھی کہ ابھی نئی لعنت کو پیدا کر رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے دوسری چیز کا ارادہ کرو کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام میں نے آپ کو بتایا کس پہ بھروسہ کرنے کا, لا الہ. آج اللہ پہ بھروسہ کرو, آج بھی وہ اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا. بولو انشاءاللہ. اور نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کریں گے. اب آخری بات میں نہیں کہتا, لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ ہی لوگ یہاں جمع ہیں, ہمت کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی اس دنیا سے اسی مہینے میں پردہ فرما گئے. بولو اللہ کو سچ بتاؤ, ہمارے نبی گئے ہوں گے, کیا دھکا لگا ہوگا. حدیث میں لکھا ہے نزل نبأ وفاتہ علی الصحابۃ کالصاعقہ. لکھنے والوں نے لکھا نزل نبأ وفاتہ علی الصحابۃ کالصاعقہ. صحابہ کو جب پتہ چلا کہ ہمارے نبی پردہ فرما گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ایسا لگا جیسے ہر ایک کے اوپر ایک بجلی آ کر گر گئی. کیا صحابہ روئے ہو, ارے سوچو کہ کتنا روئے ہوں گے. آج میرے دوستوں محبت کرنے والے کروڑوں ہوں گے, مگر جو صحابہ نے محمد سے محبت کی ایسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے وہ صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید, نام یاد رکھو, حضرت عبداللہ, یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہو تو اذان دینا چاہیے, ورنہ پہلے اذان والا معاملہ. اور بہت بڑی میٹنگ ہوئی کہ سب کو نماز کے لیے کیسے بلائے, بھائی نماز کے لیے کیسے بلائے. بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ میٹنگ ہوئی. کسی نے کہا باجا بجا دو تو نماز میں آئیں گے, کسی نے کہا آگ جلا دو تو نماز میں آئیں گے, کسی نے کہا ڈھول بجا دو نماز میں آئیں گے. ہمارے نبی کو کسی کی بات پسند نہیں آئی. ایک دن صبح دوڑے یہ حضرت عبداللہ آئے اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ اذان دی جاوے اور پوری اذان سنائی, یہ دی جاوے تو لوگ نماز میں آوے. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا حق. ہمارے نبی نے فرمایا جو تم نے کہا ہم کو بھی وہی زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کون سے صحابی؟ بولو حضرت عبداللہ.
کتنے زبردست صحابی ہوں گے. قیامت تک اذانیں کتنی جگہ 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے اور قیامت تک ہوگی. سارا ثواب حضرت عبداللہ بن زید کو ملے گا. لیکن یہ صحابی کو جب پتہ چلا تو اپنے کھجور کے باغ میں تھے. بولو کہاں تھے؟ کھجور کے باغ میں. اور یوں ٹوکری لٹکائے ہوئے تھے اور یوں کھجوروں کے گچے توڑتے تھے اور یوں ٹوکری میں ڈالتے تھے. یوں کھجوروں کا گچا توڑا اور یوں ٹوکری. اور وہاں ان کو اکیلے کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول پردہ فرما لیں, اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. کیا خبر تھی میرے پیاروں, کیا خبر تھی. وہیں سے ان کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گرے. اب ظاہری بات ہے زمین پہ گرنے والے کو ہاتھ میں بھی مار لگی ہوگی, پاؤں میں بھی مار لگی ہوگی. نہ ہاتھ کے زخم کو دیکھا, نہ پاؤں کے زخم دیکھا, نہ ٹوکری کو دیکھا, نہ کھجور کو دیکھا. یوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اب میرے کو اندھا بنا دے, اللہ میرے کو اندھا بنا, آنکھوں کی بینائی لے لے, اللہ بہرا بنا دے, کانوں کی شنوائی لے لے. کیونکہ اللہ آج تک میں مدینے میں دیکھتا تھا. کس کو دیکھتا تھا؟ محمد کو دیکھتا تھا, میرے نبی کو کن کی باتیں سنتا تھا اب جب وہی نہیں رہے تو آنکھوں کی بینائی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کانوں کی شنوائی کی کیا ضرورت ہے؟ بس دعا قبول ہوتی ہے اسی وقت. آنکھ موجود ہے مگر دکھنا بند ہو گیا, کان موجود ہے مگر سننا. اور اسی حال میں اب تو گھر کا راستہ دھیرے دھیرے ایسا کرتے کرتے گھر تک پہنچے. جب گھر پر پہنچے تو پہلے تو گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ آنکھیں ہیں مگر نظر نہیں آتا, کان ہے مگر سنا. تو گھر والوں نے ہلایا, کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میری آنکھوں کی بینائی بھی گئی, کانوں کی شنوائی بھی گئی, کیونکہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول. گھر والوں نے کہا ایسی دعا کیوں مانگی؟ کہا قیامت میں نبی پوچھیں گے نا, مجھے پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آئے, اے عبداللہ بن زید کیا لے کر آئے. میں قیامت میں نبی کو کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا. آپ کی محبت میں آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی شنوائی قربان کر کے آیا. آپ کی محبت میں اندھا اور بہرا بن کر آیا ہو سکتا میری اس ادا پر قیامت میں میرے نبی میری سفارش کر لے لے. ہم کیا بتائیں گے قیامت میں نبی کو؟ ہم کو ہمارے نبی پوچھیں, جیسے عبداللہ کو پوچھیں گے کیا لے کر آئے, تو کہیں گے آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی شنوائی. ہم کیا کہیں گے؟ موبائل لے کر آیا, موبائل لے کر آیا, یا راتوں کی بے شرمی پب جی لے کر آیا, IPL لے کر آیا. ہم کیا کہیں گے ہمارے نبی کو؟ اور آئی پیڈ پہ گیم کھیلتا تھا وہ لے کر آیا. یا یہ کہیں گے کہ میں نے اتنے ہزاروں ایپیسوڈ دیکھا, وہ ایپیسوڈ لے کر آیا. کیا کہیں گے؟ میں نے آدھی رات کو ننگی عورتوں کو موبائل پر دیکھا, وہ لے کر آیا. میں نے موبائل میں جھوٹ بولا, میں موبائل میں زنا کیا, میں نے موبائل میں چوری کی, میں نے موبائل میں ریاض کا کام کیا, میں نے موبائل کی وجہ سے میرے گھر میں طلاق ہوئی, یہ لے کر آیا. میں کیا بولیں گے ہم ہمارے نبی کو؟ اس لیے میں نے پیاروں ایک آخری بات سناتا ہوں. اگر یہ بات سننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں چینجز نہیں آیا تو شاید یہ میری کمی ہوگی جو میں سمجھا نہیں پایا. آپ کو معلوم ہے سب سے حضرت انس فرماتے ہیں سب سے عجب دن جو مدینے کا تھا, سب سے روشن دن مدینے کا وہ تھا جس دن میرے نبی مدینہ تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے مدینے میں نور ہی نور, میرے مدینے میں اجالا ہی اجالا. کہتے ہیں اتنی لائٹ ہوئی اور لائٹ ہونی تھی کیونکہ جب ہمارے نبی مدینہ میں انٹر ہوئے نا تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھی. ابھی جیسے وہ حافظ محسن, کون مولانا محسن جو تھے, کتنی اچھی نعت پاک انہوں نے پڑھی. تو وہ جب ہمارے نبی مدینے میں انٹر ہوئے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نعت پاک پڑھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جس کا ترجمہ صرف اتنا بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا کہ ہمارے نبی مدینہ میں آئے, ہمارے نبی مدینہ میں آئے, لیکن سب نے کہا یہ ہمارے نبی جو آئے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند آج مدینے میں طلوع ہو گیا ہے. کیا چمک. حضرت انس کہتے ہیں اس دن بھی میں نے جو مدینہ میں اجالا دیکھا اور کہتے ہیں سب سے زیادہ بادل اور ایک عجب ماحول, ایک کالا پن جو میں نے دیکھا, ایک غم کا ماحول دیکھا, وہ دن تھا جب خبر آ گئی کہ میرے نبی اللہ کو پیارے ہوئے. میرے پیاروں, یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ جب رکھا تھا اور صحابہ کرام بیٹھے تھے, ہر صحابی روتا اور اپنے بازو والے کو کیا کہتا معلوم؟ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ جو ہے نا آرام کر رہے جنازے میں, یعنی ہمارے نبی مجھ سے بہت محبت کرتے. تو بازو والا کہتا نانا تجھ سے اتنی نہیں کرتے تھے, مجھ سے بہت محبت کرتے تھے.
تو وہ کہتا نا نا میرے ساتھ میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو دوسرا کہتا تیرے ساتھ تو اتنا ہوا، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا یہ. یعنی ایسا ماحول ہو گیا کہ ہر ایک یہ سمجھ رہا کہ سب سے زیادہ محبت کرتے تو مجھ سے محبت کرتے. قسم کھا کر بولو ایسے اخلاق والے نبی کہاں ملیں گے. اور ان کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سارے صحابہ، بولو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابو بکر اندر آئے. کون اندر آئے؟ سارے صحابہ کی نظر پڑی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ابو بکر جتنی محبت تو کوئی نہیں کرتا. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی، میرے ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی تو میرے ابو بکر کی محبت آگے نکل جائے گی. بولو سبحان اللہ. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، پوری امت کا احسان ادا کر دیا، پوری امت کا احسان چکا دیا، لیکن ابو بکر تیرا احسان میں نہیں چکا سکتا، میری طرف سے اللہ احسان ادا کر دے گا. بولو سبحان اللہ. کیا محبت ہوگی. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پیاس لگی تو حضرت ابو بکر گئے، دوڑتے دوڑتے گئے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آئے. ارے ہمارے نبی کو بہت پیاس لگی تھی، ہمارے نبی نے وہ پانی لیا، ابھی پینا شروع کیا، اور حضرت ابو بکر الحمدللہ الحمدللہ الحمد. تو ہمارے نبی نے فرمایا پانی میں پی رہا ہوں، مجھے الحمدللہ کہنا ہے، تم کیوں الحمدللہ کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں پانی پیتا اتنا زیادہ اللہ کی تعریف نہ کرتا جتنا آپ کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی تعریف زبان پر نکلتی ہے. یہ کون تھے؟ حضرت. ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو حضرت ابو بکر کی انٹری ہوئی ہوگی اور سارے صحابہ کے اندر جو ماحول بنا، ایک عجب رونے کا ماحول بنا، ایک رونے کی آواز آنے لگی. اور حضرت ابو بکر آئے، ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے، وہ کفن مبارک کو ایسے چہرے سے ہٹایا، جہاں چہرے سے ہٹایا حضرت ابو بکر نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ ملا دیا. کبھی پیشانی کو چومے، کبھی نبی کے گالوں کو چومے، کبھی نبی کے یہ گال کو چومے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چومے. حضرت ابو بکر اتنا چومے اور اتنا روئے کہ سارا مجمع رویا. اور حضرت ابو بکر نے پہلا جملہ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا طبت حیہ وطبت میتہ. میرے نبی آپ کی جب آنکھیں کھلی تھی، آپ ہمارے درمیان تھے، تب بھی آپ کے چہرے پہ نور ہی نور نظر آتا تھا. آج آپ کی آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. آپ کے چہرے پر وہی رونق اور وہی اجالا نظر آتا ہے. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ کو اللہ نے پوچھا اور آپ نے ہاں کہا، آپ اپنی مرضی سے گئے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی مرضی سے گئے. اگر آپ کو جانا نہ ہوتا ابو بکر کیا ہم سب جان دے دیتے مگر آپ کو جانے نہ دیتے، ہم جان دے دیتے مگر آپ کو جانے. اور تیسرا جملہ جو حضرت ابو بکر نے فرمایا، روئے، نبی کی پیشانی کو چوما، گالوں کو چوما، فرمایا لولا انک نہیتنا عن البکا لانفضنا علیک ماء الشحن. کہا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا نا، پھر بھی سارے رو رہے، کیونکہ آنسو کسی کے اختیار میں نہیں. میرے نبی آپ نے رونے سے، چلانے سے، آپ نے چیخنے سے، کپڑا پھاڑنے سے، واویلا مچانے سے آپ نے منع کیا. میرے نبی آپ نے منع نہ کیا ہوتا آج اتنا روتے، یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. اتنا حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ 3. اب حضرت ابو بکر بہت روئے، ہمارے نبی کی پیشانی کو کتنی مرتبہ چوما، گالوں کو چوما. آخری جو جملہ کہا نا پورا مجمع نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. حضرت ابو بکر ہمارے نبی کے ایک دم قریب چلے گئے، پیشانی چومی، گالوں کو چوما اور آخری جملہ کہا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. اے نبی قیامت میں ہم کو بھول مت جانا، اے نبی ہم کو قیامت میں بھول مت جانا. جیسے دنیا میں آپ نے ہم کو دل میں بسایا میرا امتی میرا امتی میرا امتی، قیامت میں آپ ہم کو بھول مت جانا. اور سارا مجمع جو دھاڑے مار کے رویا ہے کہ نبی ہم کو بھول مت جانا، سب کی زبان پر ایک ہی آواز نبی ہم کو بھول مت جانا، نبی ہم کو بھول مت جانا. ایسے وقت میں ہمارے نبی وہاں جنازہ مبارک رکھا ہے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور فرمایا قد حان وقت الظہری. ارے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بلال کا ہے، بلال کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اذان دینا ہے. کہا ہے نا بلال، بلال کا. حضرت ابو بکر پورے رو رو کے ایک دم جیسے پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہر، ظہر کا وقت ہو گیا، بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال
वहाँ नहीं थे तो हज़रत अबू बकर ने तीसरी मरतबा पूछा बिलाल क्यों नज़र नहीं आते, अरे नबी का मुबारक जनाजा रखा और बिलाल नज़र नहीं आते। हज़रत अनस खड़े हो गए, कहा यहाँ नहीं है, यहाँ मत ढूंढो। तो कहा है बिलाल, यहाँ बैठ ही नहीं सकते, यहाँ बैठते थे बेहोश हो जाते, यहाँ बैठते नबी को देखते बेहोश हो जाते। हमने उनको बाहर बिठा दिया, हमने मशवरा करके उनको बाहर बिठा दिया है, वो बाहर भी लेंगे। हज़रत अबू बकर चले 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 बाहर गए, हज़रत बिलाल के पास गए। हज़रत बिलाल यूँ हाथ रखे हुए, यूँ गर्दन झुकाए हुए बिल बिला रहे थे। हज़रत अबू बकर ने यूँ कंधे पे हाथ रखा, ओ बिलाल, ओ बिलाल। हज़रत बिलाल ने यूँ देखा, किसको देखा? हज़रत खड़े हो गए और जो गले लगे। हज़रत अनस कहते हैं हमने रोने वालों को देखा मगर बिलाल और अबू बकर जैसा रोना नहीं देखा। दोनों एक दूसरे के गले लग के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। और हज़रत बिलाल की ज़ुबान से एक जुमला निकला, एक जुमला हज़रत बिलाल की ज़ुबान से निकला कि मुझे मक्का में मारने वालों ने बहुत मारा, मुझे बहुत तपाया, मुझे ज़मीन पर रखा, मुझे तपती हुई ज़मीन पर रखा, मेरे सीने पे चक्की का पाट रखा, मुझे मक्के में मारने वालों ने बहुत मारा। वो हज़रत बिलाल कहते अबू बकर मुझे इतना गम नहीं हुआ। और हज़रत बिलाल ने एक जुमला कहा, इतना मुझे सबने सताया कुछ गम नहीं हुआ, लेकिन आज अल-आना सिरतु यतीमा। हज़रत बिलाल ने कहा आज मैं यतीम हो गया, आज मैं यतीम हो गया। तो हज़रत अबू बकर तो गले लगे हुए थे, कहा बिलाल ये मत कहो कि तुम अकेले यतीम हो गए, ये कह दो आज पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है। और फिर क्या फरमाया हज़रत अबू बकर ने, बिलाल अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल ज़ोहर का वक्त हो गया है। दोनों रो रहे हैं और कह रहे अज़ान दो। हज़रत बिलाल ने कहा आज अज़ान, अब अज़ान, अब मैं अज़ान दूँ? कैसे अज़ान दूँ? जब मैं अज़ान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचता, कभी नबी के चेहरे को देखता, कभी नबी के कमरे को देखता। आज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर नबी के जनाजे को देखूंगा, नबी के कफन को देखूंगा, मुझसे नहीं होगा। हज़रत अबू बकर ने एक जुमला फरमाया, बिलाल अगर आज आपने अज़ान नहीं दी और मैंने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो नबी है ना आराम कर रहे हैं, ये क़यामत में तुमको भी माफ़ नहीं करेंगे, मुझको भी माफ़ नहीं करेंगे। बस हज़रत बिलाल ने इतना सुना कि मेरे नबी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है ना, ऐसे तड़पते तड़पते खड़े हो गए और अज़ान देना शुरू कर दी, अज़ान देना शुरू कर दिया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जो बेहोश हुए फिर होश में लाया गया, फिर अज़ान दी, अज़ान हुई। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते ज़ोहर की 4 रकात पढ़ाई, सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे साहबा अब नबी मुझसे भी राज़ी, आप सबसे भी राज़ी हो गए। इतने टेंशन के माहौल में ज़ोहर की नमाज, बोलो तो हमको कौन सा टेंशन है कि फजर चली जाती है, कौन सा टेंशन? और जावे हमारी फजर जावे, रात को 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल पर है। पहले अच्छा था कि चलो हम 4 लड़कों को देखते भी थे ना, तब भी गम होता था कि रात को 2 बजे 4 लड़के सड़क पे क्या करते, लेकिन अच्छा था आपस में बातें तो करते। अब तो 6 जमा है लेकिन आपस में बात ही नहीं करे, हर एक अपने मोबाइल में बिजी है, तो बाजू में बैठने की ज़रूरत क्या है? 6 बैठे, 7 बैठे, मोबाइल पर बिजी है। रात को 2 बजे 2:30 बजे, वो तो लॉकडाउन की वजह से सारी पाबंदी आ गई है, वरना 2 बजे 2:30 बजे हमारे यहाँ का जवान मोबाइल से फारिग। तो जो रात को 3 बजे घर जाके सोता होगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा फजर की नमाज? जिस वक्त सारे अल्लाह वाले तहज्जुद में रहते हैं ना, उस वक्त ये सोने की तैयारी करता है। जब अल्लाह वाले फजर के वक्त में अल्लाह को पुकारने जाते, ये गहरी नींद। हमारे जवान की तो सुबह 12 बजे तो सुबह होती है भाई। तो इतने टेंशन में भी बोलो वहाँ ज़ोहर की नमाज, हाँ हमको कौन सा टेंशन है कि फजर की नमाज चली जाती है हमारी। इसलिए आज ये वाक़या सुनने के बाद अब पूरा मजमा ये इरादा करे, पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम नबी से मोहब्बत करेंगे, और तीसरा काम मेरे प्यारों कुछ ना होए, आज एक इरादा करके जाओ कि हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा करके नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप तमाम का, हमारे मौलाना उस्मान साहब का, यहाँ के ज़िम्मेदारों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बेटे यूनुस का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये जगह तय की कि आपको कुछ अल्लाह रसूल की बातें करना है, और आ गए। अब हम 2 मिनट अल्लाह का जिक्र कर लेंगे, 2 मिनट दरूद शरीफ पढ़ लेंगे और उसके बाद
دعا کر لیں گے. لیکن میں کارڈ لے کر آیا ہوں, وہ کارڈ ضرور لے کر جانا. یہ کیوں لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ آج کل ہے نا, ہمارے بڈھے تو صحیح, جوانوں کو بھی پاؤں میں بہت دکھتا ہے. بولو جوانوں کو بھی پاؤں میں, آپ نے دیکھا ہوگا لڑکھڑاتے لڑکا, ارے ٹھیک ہے بھائی 40-50 سال کا بڈھا چلتا ہے تو سمجھ میں آتا, لیکن 20 سال کا 22 سال کا جوان, اس کو بھی پاؤں میں دکھتا. اور آپ کو میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ میرے کو اتنا پاؤں میں درد مولانا عثمان صاحب, اتنا یہ گھٹنوں میں درد اتنا کہ میں جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں نا وہ ایک ہی بات کہے, آپریشن. اب میں سوچوں ڈائبٹیز والا, پریشر والا, ایک بار ہارٹ کا جھٹکا آیا ہوا, اب یہ پاؤں کا آپریشن کرانے کا. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا ہاتھ میں لگی تو میں نے سوچ لیا جہاں سارا میڈیکل فیل ہو جاتا ہے نا, وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی. میں وہ کارڈ لے کر آیا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے سب لکھا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارے پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کارڈ کن کو دیا بیٹے یونس؟ باہر تقسیم ہو جائیں گے, جو بھی کرے گا تقسیم. آپ وہ کارڈ لے کر جانا. آپ کی بیوی کو بھی شاید پاؤں میں درد ہوگا, آپ کی ماں کے پاؤں میں درد ہوگا, ہمارے گھر کے بڑے بوڑھوں کے پاؤں میں درد ہوگا, وہ کارڈ جا کے دے دینا. یہ ایک بہت بڑی امانت ہوگی ہمارے نبی, یعنی سنت کے زندہ ہونے کا بھی ثواب ملے گا, دعا کا بھی ثواب ملے گا, نبی کے الفاظ مبارک کا بھی ثواب ملے گا, اور بیٹھے بیٹھے پاؤں کا درد بھی ختم ہو جائے گا بغیر دوا پیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اور جتنے بھی ہمارے یہاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے. بھائی لائٹ بند کر دے. کا شکریہ ادا کرتا. جی محترم حضرات, حاضرین مجلس کی طرف سے اور ہمارے مفتی مسجد کے گروپ کی طرف سے حضرت کا تہی دل سے شکر گزار ہے کہ مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود ہمارے نااہلوں کی طرف سے دعوت قبول فرمائی اور حضرت تشریف لائے. ہم تہی دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہمارے علماء کرام کی ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور تمام شروع و فتن سے تمام کی حفاظت فرمائے. بھائی سب لوگ گردن چکا دیں اور پیار محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. تھوڑی دیر کے لیے یہ نہ سوچے کہ میرے دائیں کون, میرے بائیں کون, آگے کون, پیچھے کون, بس میرے ساتھ میرا اللہ. بولو میرے ساتھ میرا. شروع کریں. اللہ 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 اللہ, بلند آواز سے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ربیع الاول مہینہ ہمارے نبی کا آنے جانا مبارک والا مہینہ. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر
صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. حميم محمد. أفضل الرسل محمد. أشرف الرسل محمد. أكرم الرسل محمد. أطيب الرسل محمد. أجمل الرسل محمد. أحسن الرسل محمد. بدر الدجى محمد. شمس الضحى محمد. خير الورى محمد. نور الهدى محمد. نور الظلم محمد. المرتضى محمد. المجتبى محمد. المصطفى محمد. كليم الله محمد. حبيب الله محمد. نجي الله محمد. صفي الله محمد. عبد الله محمد. رسول الله محمد. البشير محمد. النذير محمد. السراج محمد. المنير محمد. المزمل محمد. المدثر محمد. طه محمد. ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت وبلايا الموت. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الفاسقين. إني كنت من الفاجرين. إني كنت من المجرمين. إني كنت من الآثمين. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے اللہ. کہاں جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ ہم کتنے بھی گندے مگر اللہ تو ہمارا معبود ہے. ہم کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے. ہم کو تیرا آسرا ہے اللہ. ہم تیرے محتاج ہیں اللہ. ہم کو معاف کر دے. بہت گنہگار ہے اللہ. بہت یعنی بہت گنہگار ہے اللہ. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنہگار ہے. اور اللہ یہ بھی معلوم ہے، یہ معلوم ہے اللہ کہ تو ہم سے ناراض ہے. تو ہم سے ناراض ہے. تو روٹھ گیا ہے. یہ ہمارا روٹھا ہوا رب، یہ روٹھا ہوا رب تو روٹ گئے اللہ. اگر تو روٹھا نہ ہوتا 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے. کسی آنکھ نے کعبے کو نہیں دیکھا، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو نہیں چوما، کسی کا ناپاک پاؤں، ہمارا ناپاک پاؤں مدینے کی پاک زمین پر نہیں گیا. ہم مدینے سے بھی دور ہو گئے، مکہ سے بھی دور ہو گئے اللہ، کعبے سے بھی دور ہو گئے، روضہ مبارکہ سے بھی دور ہو گئے. اے اللہ تو ناراض نہیں تو کیا ہے اللہ؟ کعبے کا دروازہ بند کر دی، مدینے کا دروازہ بند کر دی اللہ. تو اتنا ناراض ہو گیا. اے اللہ راضی ہو جا اللہ، اللہ راضی ہو جا. بہت گنہگار ہے اللہ. اللہ بے گنہگار
میرے اعمال گندے اللہ، میں ناپاک اللہ، میرا ہاتھ ناپاک، میری انگلیاں ناپاک اللہ، لیکن اللہ یہ مجمع میں کوئی تو بیٹھا ہوگا اللہ جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے روتا ہوگا، اللہ معصوم بچے بیٹھے اللہ جن کا کوئی گناہ نہیں اللہ، سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے اللہ، حافظ قاری بیٹھے اللہ، سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے اللہ، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، راضی ہو جا اللہ۔ اللہ معلوم نہیں ہے مجمع میں کون کتنا پریشان ہوگا، اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اتنے ایسے اپنا دکھ کسی کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تجھے نہیں سناوے تو کس کو سناوے؟ ہمارا دکھ تیرے سوا کون سنے گا اللہ؟ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے یا اللہ، روزی میں برکت دے دے۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، اتنے پریشان ہو گئے اللہ، اتنے پریشان ہو گئے اللہ، گھر جا کے بیوی سے آنکھ بھی نہیں ملا سکتے، اے اللہ بیوی بھی پوچھتی ہے کیا لے کر آئے، بچے افسوس کے ساتھ ابا کو دیکھتے ہیں اللہ، اے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، اللہ بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے دے اللہ، اے اللہ بہت سے بیمار ہیں اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، دوا پیے 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 تھکے اللہ، بہت دوا پیے اللہ، کب تک دوا پیئیں گے اللہ؟ اے اللہ تو شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے اللہ، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ، تیرا احسان اللہ، کورونا کا عذاب آیا، اے اللہ لاک ڈاؤن کا عذاب آیا، ڈینگیو کا عذاب آیا، چکن گنیا کا عذاب آیا اللہ، زمین پہ باڑھ آئی، پانی کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، لیکن اللہ ہم اتنے گنہگار، مگر تو نے ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا، ایک رات بھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، ایک رات بھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھیلے اللہ، تو نے آپ کو گھر سے بے گھر نہیں کیا اللہ، بہت کھلایا بہت پلایا بہت پہنایا، اے اللہ اب اپنی معرفت دے دے اللہ، اللہ اپنا تعلق دے دے اللہ، اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے اللہ، اللہ وہ کیا منظر ہوگا ربیع الاول میں اللہ، جب حضرت ابو بکر آئے ہوں گے، ہمارے نبی سے کفن مبارک کا کپڑا ہٹایا ہوگا، پیشانی کو چومے ہوں گے اللہ، حضرت ابو بکر کے دل پر جو پہاڑ ٹوٹا ہوگا اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت ابو بکر اور حضرت بلال روتے ہوں گے اللہ، ان کا رونا بھی کیسا عجب ہوگا اللہ، اور حضرت بلال نے کیسی زبان سے کہا ہوگا ابو بکر میں یتیم ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، میرا کوئی نہیں رہا، اے اللہ یہ سب جملوں کے صدقے میں امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ، ہمارے نبی کی محبت دے دے اللہ، اللہ اللہ وہ گھڑی کون بھولے گا اللہ، وہ گھڑی کون بھولے گا جب حضرت فاطمہ آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہے اور ہمارے نبی کے پاس جانے کی اجازت مانگ رہی ہے، اور حضرت علی پوچھتے آدھی روٹی لے کر کہاں جا رہی ہو، تو فاطمہ نے فرمایا بہت بھوک لگی تھی آدھی روٹی کھا گئی، کھانے کے بعد یاد آیا میرے ابا کو کیا ملا ہوگا، میں میرے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، حضرت علی نے کہا جاؤ چلی جاؤ، حضرت فاطمہ دوپٹے میں آدھی روٹی لے کر جب ابا کے پاس گئی، ہمارے نبی نے دیکھا، پوچھا بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئے، فاطمہ کیا لے کر آئے، فاطمہ نے کہا ابا معاف کر دینا آدھی روٹی کھا گئی، آدھی روٹی لے کر آئی ہو، آپ کو بھوک لگی ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا آجا بیٹی آجا آجا، تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اے اللہ اللہ جب وہ روٹی کھائی گئی اللہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا کل کیا ہوگا، میرے گھر چولہا جلے گا نہیں جلے گا، آپ کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا، ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا اے فاطمہ اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردارن بنائے گا، اور ہمارا وجدان کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، تیرے میرے صبر پر اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ فاطمہ کے صدقے معاف کر دے، پیارے نبی کے صدقے معاف کر دے، کہاں جائیں گے اللہ یہ امت کہاں جائے گی اللہ معاف کر دے، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، میری ماں بھی نہیں اللہ، چلی گئی اللہ، ماں چلی گئی اللہ، ماں چلی گئی اللہ، اللہ
اللہ کیسے صبر شکر کے ساتھ چلی گئی اللہ، یہ بھی تو نہیں معلوم ہے ناراض ہو کے گئے کہ راضی ہو کر گئے اللہ، لیکن اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، سب جائز مقاصد پورے فرما دے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن پر ہمارا حق جو ہمارے محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔